آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے HSSC پارٹ 2 2018 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جز کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 20 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے، ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیے اور پھر اس اقتباس سے متعلق 10 سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی وقت پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی وقت پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1۔ نظم کہنا۔ نظم کہنا ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جس میں کسی بھی شاعر کا فکری نظام اور الگ اسلوب کی بنیاد رکھنے کا ہنر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نظم یوں تو دوسری تخلیقات کی طرح گہرا مشاہدہ اور مسلسل مشق چاہتی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے بات کو تسلسل، ضبط اور سلیقے سے کہنے کی شرط بھی لازمی ہوتی ہے۔ ہم آج جس شاعر کی تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ اردو کے جدید نظم گو شاعر کی حیثیت سے اس وقت اپنے اسلوب اور انداز بیان کی بنا پر دوسرے تمام نظم گو شعراء سے ممتاز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بغیر کسی شہرت اور نام و نمود کی ہوس کے اپنی زندگی کے بہت سے سال اس صنف کی آبیاری کرنے میں صرف کیے ہیں۔ وہ جتنی انوکھی نظم کہنا جانتے ہیں ان کی غزل کا ذائقہ بھی اتنا ہی الگ اور نمکین ہے۔ وہ زندگی کو شاعرانہ یوٹوپیا کی نظر نہیں کرتے بلکہ اس کی سطح پر تیرتے ہوئے اور گہرائی میں لپٹے دکھوں کی حقیقت کو بیان کرنے میں نہایت بے باکی اور سنجیدگی سے کام لیتے ہیں۔ ہماری مراد ہے اردو زبان کی ایک منفرد اور اہم آواز شارق کیفی سے۔ شارق کیفی 1961 کو بریلی میں پیدا ہوئے، سائنس کے طالب علم رہے اور بریلی کالج ہی سے گریجویشن کا امتحان پاس کر لیا۔ شارق کیفی نے جس والد کے سایہ عاطفت میں اپنی زندگی کا آغاز کیا وہ خود اردو کے ایک اہم شاعر تھے اور دنیا ان کو کیفی وجدانی کے نام سے جانتی تھی۔ تو ایک قدم بھی جو میری طرف بڑھا دیتا، میں منزلیں تیری دہلیز سے ملا دیتا، زمین کے زخم سمندر تو بھر نہ پائے گا، یہ کام دیدہ تر تجھ کو سونپنا ہوگا۔ اس طرح کے خوبصورت شعروں کے خالق کیفی وجدانی نے ظاہر ہے بیٹے کی نفسیات پر گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ انہیں شعر گوئی اور شعر فہمی کے عناصر وراثت میں ملے، مگر وہ بہت جلد یعنی اپنے پہلے مجموعے ہی میں روایت سے بالکل منحرف لہجے کی صورت میں دنیائے شعر کے پردے پر نمودار ہوئے۔ والد کے علاوہ ان کی شاعرانہ زندگی پر ان کے دوست احباب نے بھی ضرور اثر ڈالا ہوگا۔ ایک اچھا شاعر اپنے ماحول اور اپنے آس پاس کی دنیا سے بہت کچھ سیکھتا سمجھتا ہے۔ کالج کے دوستوں میں جہاں ایک طرف خالد جاوید اور سہیل آزاد جیسے ادب فہم لوگ شامل تھے، وہیں ان کے پڑوس میں آشفتہ چنگیزی جیسا معروف اور یکتائے روزگار شاعر رہا کرتا تھا۔ ان تمام ادیبوں، روایتوں اور روایت شکنی کے حوصلوں اور شعر کہنے کے نئے اور پرانے زاویوں نے شارق کیفی کی شعری بصارت کے لیے ٹھیک ویسا ہی کردار ادا کیا جیسا کہ بادل، پانی، دھواں اور سورج مل کر دھنک کے لیے ادا کرتے ہیں۔ 1989 میں جب ان کا پہلا مجموعہ عام سا رد عمل شائع ہوا تو بڑے بڑے نقاد اور شاعر ان کے اس شعری رویے کے نئے انداز پر چونک اٹھے۔ اب سوال نمبر 1 تا 10 جو صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔
اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس اقتباس سے متعلق سوالات دیکھ سکتے ہیں۔ نظم کہنا۔ نظم کہنا ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جس میں کسی بھی شاعر کا فکری نظام اور الگ اسلوب کی بنیاد رکھنے کا ہنر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نظم یوں تو دوسری تخلیقات کی طرح گہرا مشاہدہ اور مسلسل مشق چاہتی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے بات کو تسلسل، ضبط اور سلیقے سے کہنے کی شرط بھی لازمی ہوتی ہے۔ ہم آج جس شاعر کی تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ اردو کے جدید نظم گو شاعر کی حیثیت سے اس وقت اپنے اسلوب اور انداز بیان کی بنا پر دوسرے تمام نظم گو شعراء سے ممتاز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بغیر کسی شہرت اور نام و نمود کی ہوس کے اپنی زندگی کے بہت سے سال اس صنف کی آبیاری کرنے میں صرف کیے ہیں۔ وہ جتنی انوکھی نظم کہنا جانتے ہیں ان کی غزل کا ذائقہ بھی اتنا ہی الگ اور نمکین ہے۔ وہ زندگی کو شاعرانہ یوٹوپیا کی نظر نہیں کرتے بلکہ اس کی سطح پر تیرتے ہوئے اور گہرائی میں لپٹے دکھوں کی حقیقت کو بیان کرنے میں نہایت بے باکی اور سنجیدگی سے کام لیتے ہیں۔ ہماری مراد ہے اردو زبان کی ایک منفرد اور اہم آواز شارق کیفی سے۔ شارق کیفی 1961 کو بریلی میں پیدا ہوئے، سائنس کے طالب علم رہے اور بریلی کالج ہی سے گریجویشن کا امتحان پاس کر لیا۔ شارق کیفی نے جس والد کے سایہ عاطفت میں اپنی زندگی کا آغاز کیا وہ خود اردو کے ایک اہم شاعر تھے اور دنیا ان کو کیفی وجدانی کے نام سے جانتی تھی۔ تو ایک قدم بھی جو میری طرف بڑھا دیتا، میں منزلیں تیری دہلیز سے ملا دیتا، زمین کے زخم سمندر تو بھر نہ پائے گا، یہ کام دیدہ تر تجھ کو سونپنا ہوگا۔ اس طرح کے خوبصورت شعروں کے خالق کیفی وجدانی نے ظاہر ہے بیٹے کی نفسیات پر گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ انہیں شعر گوئی اور شعر فہمی کے عناصر وراثت میں ملے، مگر وہ بہت جلد یعنی اپنے پہلے مجموعے ہی میں روایت سے بالکل منحرف لہجے کی صورت میں دنیائے شعر کے پردے پر نمودار ہوئے۔ والد کے علاوہ ان کی شاعرانہ زندگی پر ان کے دوست احباب نے بھی ضرور اثر ڈالا ہوگا۔ ایک اچھا شاعر اپنے ماحول اور اپنے آس پاس کی دنیا سے بہت کچھ سیکھتا سمجھتا ہے۔ کالج کے دوستوں میں جہاں ایک طرف خالد جاوید اور سہیل آزاد جیسے ادب فہم لوگ شامل تھے، وہیں ان کے پڑوس میں آشفتہ چنگیزی جیسا معروف اور یکتائے روزگار شاعر رہا کرتا تھا۔ ان تمام ادیبوں، روایتوں اور روایت شکنی کے حوصلوں اور شعر کہنے کے نئے اور پرانے زاویوں نے شارق کیفی کی شعری بصارت کے لیے ٹھیک ویسا ہی کردار ادا کیا جیسا کہ بادل، پانی، دھواں اور سورج مل کر دھنک کے لیے ادا کرتے ہیں۔ 1989 میں جب ان کا پہلا مجموعہ عام سا رد عمل شائع ہوا تو بڑے بڑے نقاد اور شاعر ان کے اس شعری رویے کے نئے انداز پر چونک اٹھے۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے۔ یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا۔ اقتباس نمبر 2، نام کی تراش خراش۔ اب تو خیر سے زمانہ بے حد تہذیب یافتہ اور نفیس ہو گیا ہے۔ لوگ اپنے ناموں کی تراش خراش کر کے انہیں نہایت دل پذیر بنا لیتے ہیں۔ اگر شومی قسمت والدین نے کوئی ایسا نام رکھ دیا ہے جو ان کے نزدیک قدر قدامت زدہ اور بیکورڈ ہے تو وہ اسے بھی کاٹ چھانٹ کر اپنے تئیں معزز بنا لیتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو کوئی لاحقہ جوڑ کر ذرا ماڈرن ہو گئے۔ اس دوران دیسی ناموں کی خوب شامت آئی، خاص طور پر اللہ رکھا، اللہ دتا یا محمد بوٹا جیسے ناموں کی۔ یہ سب فوری طور پر AR AD اور MB ہو گئے، اور کوئی مترنم سا ماڈرن نام ان کے ساتھ نتھی کر لیا، یعنی AR نسیم، AD اظہر یا MB تبسم وغیرہ۔ آسکر ایوارڈ یافتہ موسیقار AR رحمان بھی دراصل اللہ رکھا رحمان ہیں، لیکن انکم ٹیکس کے ایک افسر اور ادیب ایسے تھے جنہوں نے اپنے نام محمد بوٹا کو ماڈرن نہیں کیا، ریٹائرمنٹ تک سیدھے سادے محمد بوٹا ہی رہے۔ ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت، آپ اتنے بڑے عہدے پر فائز رہے تو پھر MB کیوں نہ ہو گئے؟ کہنے لگے، تارڑ صاحب، میرے والدین کو بہت آرزو تھی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو، پھر ایک عرصے کے بعد ان کی آرزو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی اور میں پیدا ہوا۔ ان کا یقین کامل تھا کہ یہ عنایت ان پر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہوئی ہے، چنانچہ انہوں نے میرا نام محمد بوٹا رکھا، یعنی وہ بوٹا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا۔ تو میں اتنے محترم نام کو MB میں بدلنے کی جسارت کیسے کر سکتا تھا؟ یہ توجیہ سن کر مجھے احساس ہوا کہ محمد بوٹا یوں دیکھا جائے تو کیسا بابرکت اور خوبصورت نام ہے، اللہ دتا اور اللہ رکھا بھی کیسے بامعنی اور پاکیزہ نام ہیں، اور ہم ان سے اجتناب برتتے ہیں۔ پھر ایک اور زمانہ ایسا تھا کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، اور اپنی ڈگری کو نام کا حصہ بنا لینا محترم ٹھہرتا تھا۔ مثلاً ایک بہت جانے پہچانے لکھنے والے شبلی BCom ہوا کرتے تھے۔ والد صاحب ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیشہ ہنس دیتے تھے کہ بیچارے نے MCom بھی کر لیا، لیکن عوام الناس انہیں شبلی BCom ہی کہتے رہے۔ ناموں کے ساتھ ذات پات، تخلص یا تعلیم کے علاوہ پیشے بھی نتھی ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بچپن کے دوست شیخ نوازش علی نے ایک تحقیقی کتاب ناروال کے خواجہ حضرات کے بارے میں لکھی ہے کہ وہ کیسے ناروال سے اٹھ کر کاروبار کے لیے لاہور آئے اور اپنا مقام بنایا اور نامور ہوئے۔ اس دوران ان میں سے بیشتر کے نام پس منظر میں چلے گئے اور ان کے پیشے ان کی پہچان بن گئے، مثلاً سوت والے، سموسے والے، قلفی والے، گھڑی ساز اور باداموں والے۔ بہرطور دیہات میں بھی نہ صرف افراد بلکہ خاندانوں کے ناموں کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی تخلص لگا دیا جاتا ہے۔ چونکہ ان زمانوں میں ایک گاؤں کے افراد صدیوں سے اکٹھے رہتے چلے آتے تھے، اس لیے ایک دوسرے کے خاندانوں سے بھی مکمل واقفیت رکھتے تھے کہ اچھا، یہ وہ لڑکا ہے جس کے دادا جان اللہ بخشے قتل کے مقدمے میں پھانسی پا گئے تھے، یا ماشاء اللہ آپ کے تو آباء و اجداد مویشی چوری کرنے میں چیمپئن ہوا کرتے تھے، یعنی کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہوتا تھا۔ اب سوال نمبر 11 تا 20 جو صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ سے جب تک کہا نہ جائے آپ صفحہ نمبر 5 نہیں الٹیں گے۔
اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس اقتباس سے متعلق سوالات دیکھ سکتے ہیں۔ نام کی تراش خراش۔ اب تو خیر سے زمانہ بے حد تہذیب یافتہ اور نفیس ہو گیا ہے۔ لوگ اپنے ناموں کی تراش خراش کر کے انہیں نہایت دل پذیر بنا لیتے ہیں۔ اگر شومی قسمت والدین نے کوئی ایسا نام رکھ دیا ہے جو ان کے نزدیک قدر قدامت زدہ اور بیکورڈ ہے تو وہ اسے بھی کاٹ چھانٹ کر اپنے تئیں معزز بنا لیتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو کوئی لاحقہ جوڑ کر ذرا ماڈرن ہو گئے۔ اس دوران دیسی ناموں کی خوب شامت آئی، خاص طور پر اللہ رکھا، اللہ دتا یا محمد بوٹا جیسے ناموں کی۔ یہ سب فوری طور پر AR AD اور MB ہو گئے، اور کوئی مترنم سا ماڈرن نام ان کے ساتھ نتھی کر لیا، یعنی AR نسیم، AD اظہر یا MB تبسم وغیرہ۔ آسکر ایوارڈ یافتہ موسیقار AR رحمان بھی دراصل اللہ رکھا رحمان ہیں، لیکن انکم ٹیکس کے ایک افسر اور ادیب ایسے تھے جنہوں نے اپنے نام محمد بوٹا کو ماڈرن نہیں کیا، ریٹائرمنٹ تک سیدھے سادے محمد بوٹا ہی رہے۔ ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عہدے پر فائز رہے تو پھر MB کیوں نہ ہو گئے؟ کہنے لگے تارڑ صاحب، میرے والدین کو بہت آرزو تھی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو، پھر ایک عرصے کے بعد ان کی آرزو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی اور میں پیدا ہوا۔ ان کا یقین کامل تھا کہ یہ عنایت ان پر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہوئی ہے، چنانچہ انہوں نے میرا نام محمد بوٹا رکھا، یعنی وہ بوٹا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا۔ تو میں اتنے محترم نام کو MB میں بدلنے کی جسارت کیسے کر سکتا تھا؟ یہ توجیہ سن کر مجھے احساس ہوا کہ محمد بوٹا یوں دیکھا جائے تو کیسا بابرکت اور خوبصورت نام ہے، اللہ دتا اور اللہ رکھا بھی کیسے بامعنی اور پاکیزہ نام ہیں، اور ہم ان سے اجتناب برتتے ہیں۔ پھر ایک اور زمانہ ایسا تھا کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، اور اپنی ڈگری کو نام کا حصہ بنا لینا محترم ٹھہرتا تھا۔ مثلا ایک بہت جانے پہچانے لکھنے والے شبلی BCom ہوا کرتے تھے۔ والد صاحب ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیشہ ہنس دیتے تھے کہ بیچارے نے MCom بھی کر لیا لیکن عوام الناس انہیں شبلی BCom ہی کہتے رہے۔ ناموں کے ساتھ ذات پات، تخلص یا تعلیم کے علاوہ پیشے بھی نتھی ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بچپن کے دوست شیخ نوازش علی نے ایک تحقیقی کتاب ناروال کے خواجہ حضرات کے بارے میں لکھی ہے کہ وہ کیسے ناروال سے اٹھ کر کاروبار کے لیے لاہور آئے اور اپنا مقام بنایا اور نامور ہوئے۔ اس دوران ان میں سے بیشتر کے نام پس منظر میں چلے گئے اور ان کے پیشے ان کی پہچان بن گئے، مثلا سوت والے، سموسے والے، قلفی والے، گھڑی ساز اور باداموں والے۔ بہرطور دیہات میں بھی نہ صرف افراد بلکہ خاندانوں کے ناموں کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی تخلص لگا دیا جاتا ہے۔ چونکہ ان زمانوں میں ایک گاؤں کے افراد صدیوں سے اکٹھے رہتے چلے آتے تھے، اس لیے ایک دوسرے کے خاندانوں سے بھی مکمل واقفیت رکھتے تھے کہ اچھا یہ وہ لڑکا ہے جس کے دادا جان اللہ بخشے قتل کے مقدمے میں پھانسی پا گئے تھے، یا ماشاء اللہ آپ کے تو آبا و اجداد مویشی چوری کرنے میں چیمپئن ہوا کرتے تھے، یعنی کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہوتا تھا۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
آپ کا سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جز کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جز کے لیے آپ کے پاس 25 منٹ ہیں۔